بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں PMLN GB TV کی وساطت سے۔ سب سے پہلے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام ہو۔ میں صرف یہی گزارش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ گزشتہ دنوں جو کٹ پتلی حکومت گلگت بلتستان میں تشکیل پائی ہے، اس کا جو نام نہاد جو چیف منسٹر کا جو عہدیدار تھا یا جس نے انتخاب لڑا تھا، انہوں نے اسمبلی کی فلور میں ایک بیان دے دیا جو پہلا جھوٹ ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کرونا زدہ حکمران ہیں، انہوں نے گلگت بلتستان کو بھی کرونا زدہ کر دیا ہے۔ ایک کرونا 2018 میں ملک میں آیا تھا جس کو کووڈ-18 کہا جاتا ہے ہمارے حساب سے۔ ایک کرونا جو ہے وہ 19 ہے، اور ایک کرونا جس کے لیے گلگت بلتستان کو ہم نے روک کر رکھا تھا، وہ تمام تر ریاستی دوست دھاندلی کے ذریعے سے کرونا 2020 گلگت بلتستان میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ پہلا بیان دیا جاتا ہے اسمبلی کے اندر۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو پہلے بریفنگ لیتے اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، اور اس کے بعد کہتے کہ ہاں جی یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پچھلی حکومت نے 6 ارب یا 8 ارب کا قرضہ چھوڑا ہے، میں اس پہ چیلنج کرتا ہوں۔ اب فلور آف دی ہاؤس جھوٹ بولنے پہ یہ پہلے دن ہی ڈسکوالیفائی ہے ہمارے حساب سے۔ فلور آف دی ہاؤس پہ اتنا بڑا جھوٹ، چونکہ وہ عمران خان نے 2.5 سال سے یہی رٹا لگایا، پچھلی حکومت، اور اب ان سے کچھ بھی کہو تو پچھلی حکومت۔ تو میں آج ریکارڈ درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کی حکومت جو مسلم لیگ نون کی تھی، 1 روپے کا کسی بینک کا قرضہ مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت پہ نہیں ہے۔ کسی قسم کا کوئی قرضہ ہم نے حاصل نہیں کیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے گلگت بلتستان کو فیڈرل سے وافر مقدار میں وسائل لے کے گلگت بلتستان میں اربوں خربوں کی ڈیولپمنٹ کی۔ آنے والے ویڈیوز پہ میں آپ کو ایک پروجیکٹ کی وضاحت بھی انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ فی الحال میں آپ کو فیکٹس میں بتا دوں کہ البتہ وفاق کے ذمہ ہماری کچھ رقم ہے۔ وہ کس طرح ہے کہ 3 ارب روپیہ وفاق کے پاس جی بی کا کنسولیڈیٹڈ جو اکاؤنٹ ہے جی بی کا، اس میں انہوں نے شامل کرنا تھا۔ وہ جی بی کے ٹیکس کا پیسہ جو گلگت بلتستان کے عوام سے ٹیکس کے ذریعے وصول ہوا تھا، جی بی کونسل کے پاس، گنڈا پور کے پاس وہ پیسہ پڑا ہے آج تک، باوجود ہماری کوشش کہ وہ پیسہ ہمیں نہیں ملا۔ یہ گنڈا پور نے 3 ارب روپے دبائے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، ان میں جرت ہے تو وہ 3 ارب روپے وصول کرے۔ دوسرا جو وفاق کے ذمہ ہمارا سب سے زیادہ جو فنڈ ہے وہ ہے ایفات کا۔ گلگت بلتستان اکنامک ٹرانسفارمیشن کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا ایفات کا، اس میں ہمیں 17 بلین وفاق نے دینے ہیں، جس میں سے ابھی تک ہمیں 7 ارب روپیہ ٹوٹل ایفات کا ملا ہے۔ اور یہ پروجیکٹ جو ہے ایفات کا ہم نے اٹلی سے، یونائٹڈ نیشن سے، نواز شریف صاحب نے، فیڈرل گورنمنٹ نے لیا تھا، اور جی بی کو یہ گرانٹ کے طور پر دیا گیا تھا۔ یہ ہمارے وفاق کے ذمہ ہے۔ جی بی کی ہماری حکومت نے الحمدللہ جب ریونیوز تھے، کہا گیا کہ ہم جو اپنی ریونیوز سے جی بی کو جو ہے وہ چلائیں گے، تو یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے جب چارج لیا تھا، نون لیگ کی صوبائی حکومت نے، تو جی بی کا ٹوٹل کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ اپنا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ریونیوز جو ہے وہ فیڈرل ریونیوز میں جاتے تھے، اور ہم نے اس کو جی بی کا پہلا کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ بنایا، اور صوبے کے اپنے نان ٹیکسیبل ریونیوز جو ہیں ان کو اپنے ریونیو ہیڈ میں شامل کیا۔ پہلے سال 2015 میں غالباً ہمارا جی بی کا جو اپنا جو نان ٹیکس ریونیو جو تھا، وہ تقریباً بجلی کا بل بھی ملا کے 7 سے 8 کروڑ روپیہ تھا۔ ہم نے الحمدللہ اس کے اندر رات دن محنت کی، نیا کوئی نان ٹیکس ریونیو نہیں لگایا، نیا کوئی ٹیکس ہم نے متعارف نہیں کرایا، لیکن ہم نے گلگت بلتستان کا جو نان ٹیکس ریونیو ہے اس کو بڑھا کے 1 بلین تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تھی تو یہ 7-8 ارب پہ تھا، اور ہم نے اس کو 1 بلین تک ہم نے پہنچایا۔ یہ 100 نہیں 2000 گنا زیادہ اس میں ہم نے اضافہ کیا بغیر کوئی ٹیکس لگائے۔
یہ ہے ٹوٹل جی بی کا آپ کا جو ہے وہ ریونیو ہے، جس کو آپ نان ٹیکس ریونیو کہتے ہیں. اس میں ٹیکس ریونیو نہیں، چونکہ جی بی میں ٹیکس کا نظام کوئی نہیں ہے، اس لیے جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ فیڈرل میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے ہم ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے تاکہ اس کا جو ہے وہ ہمیں ڈویزیبل پول سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہے. اب میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، گلگت بلتستان کی حکومت نے جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ہم 18-19 بلین اینول ڈیولپمنٹ ہمیں بجٹ ملتا تھا، اور وہ خان صاحب کی حکومت نے 12 ارب پہ پہنچایا، اور وہی 12 ارب گزشتہ سال بھی ہمیں اینول ڈیولپمنٹ کے ملے ہیں. اس وقت بھی اس کے ریلیزز آ چکی ہیں. جو ہم نے سرپلسز چھوڑے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ رونا روئیں گے جی بی کو کھا گئے ہیں، کنگال کر گئے ہیں، یہ ہوا فلاں ہوا، تو یہ کہانی رام کہانی چلے گی یہاں پہ بھی. لہٰذا میں اس کے لیے عرض کر دوں، گلگت بلتستان میں ہم نے جو انڈومنٹ فنڈز ہم نے قائم کیے، سرپلس میں جو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ تقریباً کوئی 75 کروڑ روپے کا ایجوکیشن کا انڈومنٹ فنڈ ہم نے بنایا ہے جو انویسٹ ہے بینک میں. ہم نے تقریباً 50 سے 55 کروڑ روپے کا ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ بنایا ہے جو انویسٹ ہے بینک کے اندر. ہم نے گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا انڈومنٹ فنڈ بنایا نان لیپسیبل، وہ بھی 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، یہ انویسٹ ہیں بینکوں میں. یہ 3 انڈومنٹ فنڈ جو ہے ہمارے انویسٹ ہیں. چوتھا جو ہے وہ ہم نے چیف منسٹر انٹرسٹ فری لون اسکیم جو ہے ہماری چل رہی ہے، جس میں 75 کروڑ روپے کے قریب ہم نے وہاں پہ انویسٹ کیا ہے، اور اس کا ریٹرن ہمیں ملتا رہا ہے. اور گلگت بلتستان میں الحمدللہ کوئی ایسا جو ہے وہ ہم نے لون کسی بینک سے نہیں لیا. البتہ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں، جو گلگت بلتستان میں 2 ادارے کارپوریشن کے طور پر ہیں، کراکرم بینک اور آپ کا نیٹکو، ان 2 اداروں کو بھی ہم نے حالت بہتر کر کے دی ہے. نیٹکو کی کافی صورتحال ہم نے بہتر کر کے ان کے حوالے کی ہے. اور کراکرم بینک کا جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تھی تو اس وقت اینول جو پروفٹ تھا وہ 16 سے 17 کروڑ روپے ہوا کرتا تھا. ہم نے جب 5 سال بعد گورنمنٹ چھوڑی ہے تو کراکرم بینک کا اینول پروفٹ جو ہے وہ 65 کروڑ روپے سے زیادہ ہے سالانہ منافع. تو یہ آپ کو یہ بھاشن ہے، لہٰذا میں چیلنج کرتا ہوں اگر ان میں رتی برابر بھی سچ ہے، بٹھائیں کمیشن، بٹھائیں انڈیپینڈنٹ بورڈ، اور بٹھائیں جناب ہمیں ان کے ساتھ یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے کوئی لون لیا ہے 8 ارب روپے کا، جی بی کے اوپر کوئی قرضہ ہے، تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. نہیں ہے تو شرم آنی چاہیے. یہ خان کی اندھی تقلید کر کے اس کی جھوٹی باتیں، اس کی مکر و فریب کی باتیں ہیں، جس میں 2.5 سال کچھ نہیں کیا سوائے جی پچھلی حکومت. تو پچھلی حکومت کا گلگت بلتستان کے عوام کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے، کہاں سے فنڈز لے کے آئے ہیں، کس طریقے سے ہم نے ڈیولپمنٹ کی. تمہاری تو وہ حکومت ہے جس نے 2 لاکھ بوری ہماری جو ہے گندم کاٹی، اور خان صاحب نے مجھ سے لڑائی کی کہ آپ 2600 روپیہ جو ہے گندم کے تھیلے کا ریٹ 100 kg کا ریٹ کریں. میں نے انکار کیا. انہوں نے جو ہے وہ یہاں 2 لاکھ بوری ہماری کاٹی. الیکشن کے دنوں میں 1 لاکھ بوری یہاں آٹا کے تھیلے تقسیم کیے گئے، اور آج وہ دوبارہ سے 1 لاکھ بوری دوبارہ سے کاٹ دی گئی ہے. تو اب آپ حضرات نے اپنا جواب دینا ہے. ہم نے صوبے میں ہر ڈپارٹمنٹ کو سرپلس چھوڑا ہے. ہم نے فنڈز کو اپنے کسی بھی ان اپروڈ لائبلٹی کوئی نہیں ہے. کرونا کے دوران میں بھی جو اخراجات آئے وہ میں نے لڑ جھگڑ کے الحمدللہ آپ کے ہی خان سے لڑ جھگڑ کے 1 بلین روپے میں لے کے دے بیٹھا ہوں، جبکہ کرونا پہ ابھی تک ٹوٹل خرچے جو ہے 50 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے تنخواہیں اپنی کاٹ کے ملازمین سے مانگ کے ہم نے صوبے کے اندر سرپلسز پیدا کیے، اور وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم نے خان کی طرح بھیک نہیں مانگی ہے، ہم نے خان کی طرح ہاتھ نہیں پھیلایا ریاست کو چلانے کے لیے، ہم نے منت ترلا نہیں کیا. الحمدللہ عزت کے ساتھ 5 سال پورے کیے ہیں. ہماری توقع تھی کہ یہ پڑھے لکھے تھوڑے بہت لگتے ہیں، یہ لوگ کوئی پڑھی لکھی بات کریں گے، لیکن افسوس ہے کہ یوتھیا ہی رہتا ہے. اس کو جتنا مرضی جو ہے وہ سمجھایا جائے. ان کو عقل ہوتی تو پہلے بریفنگ لے لیتے، پھر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دیتے. اب انہوں نے کہا ہے، اب یا تو یہ الفاظ واپس لینے پڑیں گے یا ہر جگہ میں ان سے پیچھا کیا جائے گا. ہر میڈیا والوں سے میری ریکویسٹ ہے، ان سے پوچھیں
اسمبلی کے فلور میں اتنا بڑا جھوٹ پہلا دن بولا ہے، تو آئندہ کتنے جھوٹ بولو گے؟ 8 ارب روپے جی بی کا عوام کا جو ہے وہ قرضہ جو ہے ہمارے سر پہ. لہٰذا میری دعا تو یہی ہے کہ گلگت بلتستان تعمیر و ترقی کی طرف آگے بڑھے. ہم نیریٹو کے لوگ ہیں، ہم نظریے کے لوگ ہیں، ہم نواز شریف صاحب کے اس نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ورکر ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، قانون کی حکمرانی ہو، سول سپریمیسی ہو، جس کو ووٹ پڑے اس کو پورا اختیار ہو، ووٹ چوروں کا محاسبہ کیا جائے. لیکن الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپنے نظریے پہ ڈٹے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو نظریے کے لیے جان دیتے ہیں. ہمارے لیے سیٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے گلگت بلتستان میں یہ جو جس طرح کے جذباتی نعروں کے ذریعے سے یہاں پہ ووٹ حاصل کیا گیا ہے، آزاد امیدواروں کا ایک جمگٹھا جمع کر کے، اکثریت نے تو پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دے دیا. جی بی کے اندر جعلی الیکشن کے باوجود بھی 2/3 عوام نے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا ہے، اور جن کو ریجیکٹ کیا تھا انہی کو ساتھ ملا کے جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک یہاں بزداروں کی ایک سرکار بنائی گئی ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ جو بھی کٹ پتلی سرکار بنے گی یہاں پہ، وہ تھوڑا بہت عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، اور خان کا وہ جھوٹا نیریٹو نہیں چلے گا، اور حقائق کا سامنا کریں، سچ کو سچ کہیں. اور ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہم چاہ رہے تھے ان کو 2-4 مہینے کا ٹائم دے دیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر کوئی بات کی جائے. لیکن انہوں نے پہلے دن سے ہی باتیں ایسی کی جن کا جواب جو ہے وہ ملنا ضروری ہے. حقائق کو مسخ کیے گئے تھے، اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے پی ایم ایل این جی بی ٹی وی کی طرف سے، کہ آپ کو ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا ریفارمز ہوئی ہیں، کیا پروجیکٹ ہوئے ہیں. آج کل نگران حکومت بھی ہماری جو ہے وہ پروجیکٹ پہ آخری دنوں میں تختیاں لگانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک ایک پروجیکٹ کا آپ کو باضابطہ ویژول دکھایا جائے گا، اور ایک ایک پروجیکٹ آپ کو دکھایا جائے گا کب شروع ہوا، کب اختتام ہوا. ہم تو وہ حکومت ہیں جس نے پنجاب سے بھی 1 بلین روپے کی گرانٹ لے کے جی بی میں ہاسپٹل بنائے ہیں. تمہاری 5 سال حکومت رہنی ہے نہیں رہنی ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ آپ کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے. خان نے کہنا خزانہ خالی ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹو، لوگوں پہ ٹیکس لگاؤ، آٹے کی سبسڈی ختم کرو، اور لوگوں سے جو ہے وہ پیسہ وصول کرو. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ لگ پتہ چل جائے گا کہ حکومت چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی این جی او نہیں ہے. یہ ریاستی امور چلانا ان کو بھی پتہ چلے گا جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں. یہ جی بی کے اندر ریاست کو جس نظم و نسق کے ساتھ پی ایم ایل این نے چلایا ہے، آیا اور کوئی اس کو چلا سکتا ہے؟ چلایا تو ہماری دعا ہے. نہ چلانے کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر محاذ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈٹ کے انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے. ویسے بھی 2-3 مہینے کی حکومت مہمان لگتی ہے اسلام آباد میں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. ایک دفعہ پھر میں گلگت بلتستان کے عوام کا، پورے پاکستان میں جو مجھے سن رہے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کے لیے میرے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے. اور ہمیں فخر ہے ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، اس لیے کہ ایک اعلیٰ عرفہ جدوجہد کا ہم حصہ دار ہیں، اور ہم اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان زندہ باد، نواز شریف صاحب زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد.